آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر اور اس سے جڑی ایک بہت ہی غیر معمولی قربانی کی کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ اعزاز ہے جو صرف شہادت پر ملتا ہے، میدان جنگ میں دشمن کے سامنے بہادری کی عظیم ترین مثال قائم کرنے پر۔ بالکل۔ اور آج ہماری گفتگو کا مرکز خاص طور پر ایک ایسے ہی ہیرو ہیں جنہوں نے بہت کم عمری میں یہ اعزاز پایا، یعنی راشد منہاس شہید۔ اچھا، نشان حیدر کی تھوڑی سی تاریخ بتائیں، یہ کب شروع ہوا؟ جی، یہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی 14 اگست 1947 کو قائم کیا گیا تھا اور اس کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب حیدر پر ہے۔ حیدر یعنی شیر، بہادری کی علامت، بالکل، شجاعت کی علامت۔ بالکل۔ اور جیسا آپ نے کہا، یہ صرف شہادت کے بعد ہی ملتا ہے۔ اب تک 11 فوجی جوانوں کو یہ اعزاز دیا جا چکا ہے، 11؟ اور ان میں سے آج ہم پاک فضائیہ کے واحد نشان حیدر پانے والے آفیسر کی بات کر رہے ہیں۔ جی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس۔ راشد منہاس، پیدائش ان کی کراچی میں ہوئی 17 فروری 1961 اور شہادت 20 اگست 1971 کو۔ عمر صرف 20 سال تھی۔ صرف 20 سال۔ جی۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کا رجحان بالکل واضح تھا۔ عام کھلونوں کے بجائے انہیں ہوائی جہازوں کے ماڈلز، ایوییشن، ان چیزوں میں دلچسپی تھی۔ صحیح۔ مطلب شوق شروع سے ہی تھا۔ کراچی اور راولپنڈی میں اسکول کی تعلیم کے دوران بھی یہ شوق قائم رہا؟ جی ہاں، سینٹ پیٹرز کراچی، پھر سینٹ میریز راولپنڈی، وہیں سے ان کا ذہن بن چکا تھا کہ انہیں پاکستان کی فضائی سرحدوں کا محافظ بننا ہے۔ صرف پائلٹ نہیں، محافظ۔ بالکل، اسی جذبے سے پھر وہ گئے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور، اور وہاں بھی ان کے ریکارڈز بتاتے ہیں وہ بہت ذہین، بہت محنتی اور حد درجہ فرض شناس کیڈٹ تھے۔ تو پھر وہ دن آتا ہے جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ جاوید کر دیا، 20 اگست 1971۔ جی، وہ دن ایک معمول کی تربیتی پرواز تھی، سولو فلائٹ تھی، مطلب اکیلے اڑان بھرنی تھی۔ T-33 ٹرینر جیٹ پر۔ جی، T-33 پر راشد منہاس ٹیکسی کر رہے تھے رن وے کی طرف کہ اچانک ان کے انسٹرکٹر مطیع الرحمان وہ بھاگتے ہوئے آئے اور اشارہ کیا رکنے کا۔ انسٹرکٹر؟ لیکن یہ تو سولو فلائٹ تھی۔ جی، یہی تو غیر معمولی بات تھی۔ مطیع الرحمان بغیر کسی اجازت کے، بغیر شیڈیول کے کاکپٹ میں داخل ہوئے اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ راشد شاید سمجھے کہ کوئی آخری لمحے کی ہدایات دینی ہوں گی۔ اچھا۔ لیکن جیسے ہی طیارہ ہوا میں بلند ہوا، چند ہی لمحوں بعد مطیع الرحمان نے اپنا اثر ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے راشد منہاس کو بے بس کیا، غالباً کوئی چیز سنگھا کر، اور جہاز کا کنٹرول زبردستی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ او خدایا! اور پھر انہوں نے جہاز کا رخ سیدھا بھارت کی طرف موڑ دیا۔ وہ بھارتی سرحد ٹھٹھا کے قریب وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، چند منٹ کی پرواز تھی۔ تو یہ اغوا تھا؟ ایک پاکستانی جنگی طیارے کا اغوا اپنے ہی انسٹرکٹر کے ہاتھوں؟ جی بالکل۔ مطیع الرحمان جو بعد میں غدار اور دشمن کا ایجنٹ ثابت ہوا، اس کا منصوبہ تھا کہ جہاز کو بما پائلٹ بھارت لے جائے۔ ایک 20 سالہ زیر تربیت پائلٹ کے لیے یہ کیسی قیامت کی گھڑی ہوگی؟ وہ سمجھ گئے کہ کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً سمجھ گئے۔ جب انہیں ہلکا سا ہوش آیا یا مزاحمت کا موقع ملا، انہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ جہاز اغوا ہو چکا ہے اور بھارت جا رہا ہے۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو چپ چاپ بھارت چلے جائیں، یا پھر اپنی جان دے کر اس سازش کو ناکام بنا دیں، ملک کا قیمتی اثاثہ جہاز اور ممکنہ قومی راز دشمن کے ہاتھ لگنے سے بچا لیں۔ اور انہوں نے دوسرا راستہ چنا۔ جی، انہوں نے مزاحمت کی۔ دستیاب معلومات یہی کہتی ہیں کہ کاکپٹ میں ہاتھا پائی ہوئی، انہوں نے کنٹرول واپس لینے کی کوشش کی، لیکن شاید وہ جسمانی طور پر غالب نہیں آ سکے۔ غالباً نہیں۔ مطیع الرحمان انسٹرکٹر تھے، شاید زیادہ تجربے کار یا طاقتور ہوں۔ جب راشد منہاس کو لگا کہ وہ کنٹرول واپس نہیں لے سکتے اور جہاز تیزی سے سرحد کے قریب پہنچ رہا ہے، تو انہوں نے آخری فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے جہاز کے کنٹرولز کو، خاص طور پر نوز وہیل کو نیچے کی طرف، زمین کی طرف، اس طرح جام کر دیا یا موڑ دیا کہ جہاز قابو سے باہر ہو کر زمین کی طرف غوطہ لگانے لگا۔ جان بوجھ کر؟ یہ جانتے ہوئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ جی بالکل جان بوجھ کر۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ شہادت ہے۔ طیارہ پاکستانی حدود کے اندر ہی سرحد سے کوئی 50 کلومیٹر پہلے ٹھٹا کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! تو راشد منہاس شہید ہو گئے؟
جی، وہ شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ مطیع الرحمان بھی مارا گیا، لیکن راشد بن ہاس نے اپنی جان دے کر پاکستان کا وقار، ایک قیمتی جنگی جہاز اور نہ جانے کون کون سے راز دشمن کے ہاتھ لگنے سے بچا لیے۔ 20 سال کی عمر میں اتنی بڑی قربانی، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعی یہ حب الوطنی اور فرض شناسی کی ایک غیر معمولی، ایک لازوال مثال ہے، ذاتی سلامتی پر قومی عزت کو ترجیح دینا۔ اور اسی بے مثال قربانی کے اعتراف میں انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔